بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعثت سے 2 سال پہلے حارث بن ابی ذرار کے ہاں ایک بیٹی نے جنم لیا جس کا نام برہ رکھا گیا۔ برہ پہلے دن سے ہی حسن بے مثال رکھتی تھی، جو ایک بار دیکھ لیتا پھر چہرے سے نظریں نہ ہٹا پاتا۔ حارث بن ابی ذرار بن مستلق کا سردار تھا۔ جوں جوں برہ جوان ہو رہی تھی، اس کے حسن و جمال میں خوب نکھار آتا جا رہا تھا۔ یہ والدین کی خوب لاڈلی تھی کہ جو منہ سے کہہ دیتی والدین فوراً پورا کر دیتے۔ وقت بڑی تیزی سے برہ کو بلوغت کی سرحدوں کے قریب لے جا رہا تھا، اور پھر ایک دن بلوغت کی سرحد پر پہنچ کر اس کو عبور کر گئی۔ اب اس کے والدین اس کی شادی کی فکر کرنے لگے۔ برہ اب اس قابل ہو چکی تھی کہ اس کی شادی کر دی جاتی۔ انہی دنوں ایک روز جب حارث بن ذرار اور اس کی بیوی دونوں آپس میں بیٹھے یہی باتیں کر رہے تھے، قبیلے کا ایک مشہور شخص صفوان آ گیا، جس نے ان سے برہ کو اپنے بیٹے مصافحہ کے لیے مانگ لیا۔ دونوں ماں باپ اس پیشکش پر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے فوراً یہ رشتہ برہ کے لیے قبول کر لیا، اور جلد ہی برہ اور مصافحہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ کچھ عرصہ تو یہ دونوں بہت خوش و خرم زندگی گزارتے رہے، مگر پھر ایک رات برہ اپنی خوابگاہ میں آرام کر رہی تھی کہ اس نے دیکھا یثرب کی طرف سے چاند چلتا آ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کے قریب آیا اور اس کی آغوش میں اتر گیا۔ برہ نے اتنا ہی دیکھا تھا کہ فوراً اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ خواب کے بارے سوچنے لگی، اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ یثرب میں تو اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین عروج پر ہے، تو کیا یہ چاند محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرا شوہر، میرے والدین اور میرا قبیلہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا دشمن ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ برہ نے اس خواب کا ذکر کسی سے نہ کیا، مگر نہ جانے دل میں اس خواب کی کیا تعبیر لی اور مسکرا دی۔ جب اگلی صبح اٹھی تو چہرہ پہلے سے زیادہ حشاش بشاش تھا۔ برہ کے شوہر مصافحہ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ آج تم خلاف معمول خوش نظر آ رہی ہو۔ برہ نے شوہر کو اصل حقیقت نہ بتائی اور بات کو ٹال دیا۔ انہی دنوں برہ کے والد حارث بن ذرار نے مدینہ پر یلغار کی نیت سے تیاریاں شروع کر دیں۔ وہ اور اس کا قبیلہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو کسی صورت قبول نہیں کر سکتے تھے۔ بس جیسے ہی انہوں نے جنگ کی تیاریاں شروع کی، اس کی خبر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بھی پہنچ گئی۔ آپ نے قریباً 1000 مجاہدین کے لشکر کے ساتھ بنی مستلق کی طرف کوچ فرمایا، اور اس سفر میں آپ کے ہمراہ ام المؤمنین حضرت عائشہ اور ام سلمہ بھی تھیں۔ دوسری طرف حارث بن ذرار اور اس کے قبیلے کو جو ہی پیغمبر اسلام کے لشکر جرید کی خبر ملی تو انہوں نے راہ فرار اختیار کرنے میں ہی عافیت سمجھی، مگر قبیلہ میں موجود چند افراد نے صفیں باندھی اور مسلمانوں پر تیروں کی برسات شروع کر دی۔ انہوں نے خوب ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن لشکر اسلام کے سامنے زیادہ دیر قائم نہ رہ سکے اور میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کے 10 لوگ واصل جہنم ہوئے، جن میں برہ کا خاوند مصافحہ بن صفوان بھی تھا، اور 2000 اونٹ، 5000 بکریاں مال غنیمت میں ملیں، اور 200 گھروں کے کم و بیش 600 مرد، عورتیں اور بچے اسیر ہوئے، جن میں اہم ترین شخصیت رئیس قبیلہ کی بیٹی برہ بھی تھی۔ مال غنیمت کو مجاہدین میں بانٹ دیا گیا اور قیدیوں کو لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور برہ بنت حارث حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ اور ان کے چچا زاد بھائی کے حصے میں آ گئی۔ برہ نے حضرت ثابت سے کہا، میں مکاتبہ بننے کے لیے تیار ہوں، یعنی آپ جو رقم چاہتے ہیں میں آپ کو دوں گی، مگر اس کے بدلے آپ مجھے آزاد کریں گے۔ چنانچہ حضرت ثابت نے برہ سے کہا، ٹھیک ہے، آپ مجھے 9 اوقیہ سونا دے دیں، میں آپ کو آزاد کر دوں گا۔ اب یہ معاملہ تو طے ہوا، مگر برہ کے پاس دینے کے لیے اتنا سونا نہیں تھا۔
برا نے سوچا میرے پاس تو اتنا سونا نہیں ہے، کیوں نہ میں ان کے نبی کے پاس اپنی عرض لے کر جاؤں۔ بس برا نے یہ سوچا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس پر جا دروازہ کھٹکھٹایا۔ یعنی برا اب اپنے خواب کی تعبیر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، وہ نہایت حسین و جمیل دوشیزہ تھی، نگاہیں اس پر جم جاتی تھیں۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی قسطوں کی ادائیگی میں مدد لینے کے لیے آئی اور جب وہ ہمارے دروازے پر آ کر کھڑی ہوئی تو مجھے بہت بری لگی، کیونکہ مجھے یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسے دیکھیں گے تو آپ کو بھی وہ چیز ضرور دکھائی دے گی جو میں نے دیکھ لی ہے۔ چنانچہ وہ کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، میں حارث کی بیٹی برا ہوں، میرا معاملہ آپ سے پوشیدہ نہیں، یعنی میں مفتوحہ قبیلے کے قیدیوں میں آئی ہوں، میں نے اپنی آزادی کے لیے قسطیں مقرر کروا لی ہیں، میں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں تاکہ آپ میری مدد کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو تیرا کیا خیال ہے اگر تیرے ساتھ اس سے اچھا معاملہ طے ہو جائے؟ کہنے لگی، وہ کیا ہے؟ فرمایا، میں تمہاری قسطیں ادا کروں گا اور تجھ سے شادی کروں گا۔ برا کو تو جیسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، فوراً وہ خواب ذہن میں تازہ ہو گیا۔ برا نے ایک لمحہ بھی سوچے بغیر کہا، مجھے منظور ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، جب لوگوں کو پتہ چلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برا سے شادی کر لی ہے تو برا کے قبیلے کے جتنے بھی مرد و خواتین غلام تھے سب کے سب آزاد کر دیے گئے، اور صحابہ کرام کہنے لگے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار ہیں، یہ غلام نہیں ہو سکتے۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں، تو ہم نے اپنی قوم کے لیے اس خاتون سے زیادہ بابرکت کوئی خاتون نہیں دیکھی، جس کے سبب بنو مستلق کے سینکڑوں گھرانوں میں رہنے والوں کو آزادی ملی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر عمل کے پیچھے کیا راز پوشیدہ ہے، یہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ دوستو، یہ برا کون تھی؟ آج اس برا کو زمانہ ام المؤمنین حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کے نام سے جانتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ کے والد حضرت حارث بن زرار نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے والد کو حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کے لیے نکاح کا پیغام بھجوایا تھا۔ برا کا مطلب نیکی و احسان ہے، لیکن اس لفظ کے استعمال سے منفی معنی بھی نکلتے ہیں۔ بقول حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نام کو مکروہ جانتے تھے، اور اسی بنا پر برا کا نام بدل کر جویریہ رضی اللہ عنہا رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد حضرت ام المؤمنین جویریہ رضی اللہ عنہا کے تمام بہن بھائی بھی دولت اسلام سے مالا مال ہو گئے تھے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، جویریہ رضی اللہ عنہا بڑی شیریں موضوع اندام ملیح اور صاحب حسن و جمال عورت تھی، جو کوئی دیکھتا فریفتہ ہو جاتا تھا۔ ظاہری حسن و جمال کے علاوہ آپ باطنی حسن سے بھی مالا مال تھی، بڑی زاہدہ، متقیہ، راست باز، عبادت گزار، قناعت پسند، مجسمہ صبر و رضا اور ذکر و تلاوت میں یکتا تھی، اور یہ سب خوبیاں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت اور تعلق سے میسر آئی تھی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ان پر اپنی بے حساب رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے صدقے میں ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، آمین۔